بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہمارا آج کا ویڈیو بہت ہی اچھا ہونے والا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ ہم پڑھیں گے آج۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دوں کہ جب ان دونوں نے خدا کی جانب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو مزہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیونکہ چھپائے کہنے لگا ہے، اے افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہو گئے۔ ہم اپنے تفسیر سورۃ مائدہ کے تحت اس قصے کے بارے میں کھل کر بحث کی ہے۔ ہم اس جگہ ائمہ سلف کی ذکر کی ہوئی بحث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والے لڑکی سے کر دیتے۔ حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ تشریف چلے گئے اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں کو کہا، وہ بھی انکاری ہو گئے۔ قابیل نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیتی سے ایک ردی اور نکما گھٹیا پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی چھوڑ گئی۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کئی طریقوں سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمروں سے بھی مروی ہے کہ اللہ کی قسم، آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی پر نہ اٹھایا۔ حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹے ہونے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہو گئی۔ قابیل نے کہا، تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا اور
یہ بھی کہا گیا کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کر دیا۔ قابیل کے ڈانٹنے پر حابیل نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلایا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حابیل اچھے اخلاق والا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ اس لیے بھی کہ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہوں تو قتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کا آگ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا حال ہے، وہ کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ تو سرور کائنات نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قاتل کے ارادے سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو حابیل اور قول نقل کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں پکڑے جائیں اور اپنے گناہ میں بھی، پھر جہنم والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ کیا مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ دار لگ جاتے ہیں؟ میرے گناہ سے مقصود میرے ساتھ لڑائی کرنے کا گناہ ہے، اور تیرا گناہ سے مقصود تیرے ساتھ دوسرے گناہ بھی ہے۔ یہ بات مجاہد، سدری بن جریر اور دیگر مفسرین کہی ہے کہ اس سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ قتل کی وجہ سے مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ دار لگ جائیں، اور ابن جریر نے اس کے خلاف پر جمع نقل کیا ہے کہ جبکہ بعض جہل قسم کے لوگ اس کے دلیل میں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرتے ہیں کہ قاتل نے مقتول کی ذمہ کوئی گناہ نہیں چھوڑا، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کتب حدیث میں سے کسی میں بھی یہ روایت صحیح یا سند حسن کے ساتھ مروی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے ضعیف سند ہے۔ ہاں، یوں ہے کہ قیامت کے دن اتفاق کے طور پر یہ شکل پیش آ سکتی ہے کہ مقتول قاتل سے اس کی نیکیوں کا مطالبہ کرے گا، نیکیاں اس کے مطالبے کے مطابق پوری نہ ہو سکے گی، اس کے ظلم کے برابر نہ ہوں گی، تو اب مقتول کی برائیاں قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں گے، جیسا کہ اس کے علاوہ دوسرے مظالم کے متعلق صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور قتل بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس کی تفصیل میں نے اپنی تفسیر میں لکھ دی ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقاص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتنے کے وقت کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں، تحقیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان قریب فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو جائے اور اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کی بیٹے کی طرح ہو جا، اور یہ حدیث ابن ماریہ سے حضرت حذیفہ بن ایمان سے مرفوعاً روایت کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے بہتر کی طرح ہو جا۔ نسانی کے ثواب اصحاب میں سنن اور مسلم نے حضرت ابو دردہ سے اس کو بیان کیا ہے، جیسا کہ طریقہ کوئی رائج کرے گا تو اس کو قیامت تک اس کا حصہ یا ثواب و گناہ ملتا رہے گا۔ دمشق کے شمال میں کاسیوں کی ایک پہاڑ ہے، وہاں مارت العدم نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو یہاں قتل کیا تھا، اور یہ بات اہل کتاب سے منقول معلوم ہوتی ہے۔ حافظ ابن عساکر نے ایک بزرگ احمد بن کثیر کے حالات میں لکھا کہ وہ ایک صالح اور نیک آدمی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت شیخین اور جناب حابیل کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے احمد بن کثیر نے حابیل سے حلفاً پوچھا، کیا وہ یہی جگہ تھی جہاں اس کا خون بہایا گیا؟ تو حابیل نے قسم اٹھا کر کہا، ہاں یہی وہ جگہ تھی، اور کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو بابرکت دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے۔ اللہ نے اس کی بات قبول فرما لی، اور اس کی تصدیق جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ارشاد فرمایا، میں ابو بکر عمر ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، مگر واضح ہے کہ یہ خواب
خواب ہے، اگرچہ اس کا صحیح ہونا ثابت بھی ہو جائے تو اسے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ خواب حجت نہیں ہوتے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اب خدا نے ایک ہوا بھیجا جو زمین خریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا افسوس ہے مجھ سے اتنا ابھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کی مثال ہو جاتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پس وہ پشیمان میں سے ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو 1 سال تک اسے اپنی پشت پر اٹھائے رکھا، بعض نے 100 سال تک اٹھائے رکھنے کی بات کی ہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ سدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے صحابہ سے روایت کی ہے کہ دونوں کوے کو آپس میں بھائی تھے اور آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین خرید کر اس کوے کو اس میں پھینکا اور اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی ایسے ہی کیا، اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا اور کہا ہائے افسوس، میں عاجز آ گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاتا، اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر بہت غمگین ہوئے اور اس بارے میں شعر کہے۔ یہ شعر بن جریر نے ابن حمید سے ذکر کیے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ علاقے اور علاقے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ خاک آلودہ بدصورت ہو گیا، ذائقے والی چیزیں تبدیل ہو گئی، ہنس مکھ چیزیں کی چہرے کی تازگی مانند پڑ گئی۔ آدم علیہ السلام کو خواب دیکھا گیا، اے قابیل کے بیٹے دونوں، قابیل کے باپ، وہ دونوں مارے گئے اور زندہ ذبح کیے ہوئے مردے کی طرح ہو گیا۔ خوش خوف کی نظر ہو گئی، اب غم و رنج کی چیخ و پکار ہی باقی رہ گئی۔ ان اشعار کا آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونا محل نظر ہے۔ قابل غور ہے، ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی زبان میں غم کا اظہار کیا ہوا، بعد میں کسی نے اس کو اشعار کا جمع پہنا دیا ہو۔ اس کے متعلق کئی اقوال ہیں، واللہ عالم۔ مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو جلدی اس کو سزا مل گئی، اس کی پنڈلی ران کے ساتھ چپک گئی اور اس کا چہرہ سورج کی طرف رہتا تھا، اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا، اپنے بھائی کے ساتھ اس کی بغض و عادات و حسد کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا آدمی کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی سزا اس کے علاوہ ہوگی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔